مساوات نہیں ہے. یا آج کل فیمنسٹ گروپ جو خواتین میں بہت ابھر کے نکلا، وہ کہتے ہیں برابری. اسلام میں برابری کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان لاجیکل کانسیپٹ ہے. یہ بالکل ایسے آپ گاڑی چلا رہے ہو، ٹائر اعتراض کرنا شروع کر دے کہ مجھے ٹائر کیوں بنایا، مجھے سیٹ بناتے. سیٹ اے سی میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں گرم روڈ اور ڈامبر پہ چل رہی ہوں. یہ بالکل ایسے اعتراض، یعنی واقعاً اگر گاڑی کو شعور آ جائے نا تو یہ ٹائر بھی فیمنسٹ بن جائے. عقل یہ ہونی چاہیے، نہ مرد بننا کمال ہے نہ عورت بننا کمال ہے. جس کو جیسا بنایا باکمال بنایا. مچھر بھی اپنی جگہ باکمال ہے، مکھی بھی اپنی جگہ باکمال ہے. اس نے ہر شے کو جہاں رکھا باکمال رکھا. واقعاً سائنس کہتی ہے واقعاً مچھر جیسا اس نے بنایا باکمال بنایا، کبوتر جیسا بنایا باکمال بنایا، کوا جیسا بنایا باکمال بنایا. ہر چیز، اسے کہتے ہیں عدالت. مساوات نہیں ہے. مساوات مطلب برابر. اب برابری ہوتی دنیا کیسے چلتی؟ ڈامبر بولتا مجھے ہیرا کیوں نہیں بنایا، ہیرا بولتا مجھے فیروزہ کیوں نہیں بنایا، سونا بولتا مجھے چاندی کیوں نہیں بنایا، چاندی بولتا مجھے پیتل کیوں نہیں بنایا. پیتل اپنی جگہ اہم، سونا اپنی جگہ اہم، ڈامبر اپنی جگہ ہے. ہر چیز با کمال ہے. آنکھ یہ بولے مجھے زبان کیوں نہیں بنایا، زبان بولے مجھے ہاتھ کیوں نہیں بنایا. بھائی سب کو ایک جیسا بناتے تو پھر بنتا کیا؟ مٹی. خاک ہی ہوتی نا، ایک جیسی ہے. اس کا کمال یہ ہے وہ خاک سے متعدد چیزیں بناتا ہے اور تجھے وجود کامل عطا کرتا ہے. مساوات اسلام میں نہیں ہے. مساوات کا مطلب اب افریقن بولیں گے مجھے کالا کیوں بنایا، انڈین بولیں گے ہمیں زیادہ وائٹ کیوں نہیں بنایا، اور گورے بولیں گے اتنے وائٹ کیوں ہیں ہم. پھر وہ تھوڑا سا براؤن ہونے کے لیے مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں. 4 گھنٹے دھوپ میں، پتہ نہیں دھوپ سے ان کو ملتا کیا ہے. اتنی دھوپ اتنی دھوپ. پھر تو بندہ اپنے وجود سے راضی نہیں ہوگا. جسے جیسا بنایا پرفیکٹ بنایا. اب یو کے گورا جب آسٹریلیا آئے گا تو تکلیف میں تو پڑ جائے گا. تمہاری چمڑی تھی یو کے لیے، یہاں کی دھوپ تھی یہاں کے نیٹو لوگوں کے لیے نا. پاکستانیوں کو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے زیادہ دھوپ ہم کھا کے آتے ہیں. یہاں کا بندہ کینیڈا چلا جائے ٹھنڈک میں وہ برداشت نہیں کر پاتا. اب باڈی بائی ٹائم ان انوائرمنٹ سے کیا ہوتی ہے، عادت کرتی جاتی ہے، اسٹیبل ہوتی جاتی ہے. آپ کی ہیبٹس، تبھی فرمایا 40 days انف ہے کسی بھی ہیبٹس کو نکالنے کے لیے اور کسی بھی ہیبٹ کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے. 40 days انف ہوتے ہیں. بندہ سگریٹ کا عادی ہے 40 دن چھوڑ دے تکلیف ہوگی 40 دن ختم. نسوار کا عادی ہے 40 دن ختم. گٹکے کا عادی ہے 40 دن عادت ختم. کسی بھی ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہو، کسی بھی ٹیسٹ کو، پاکستانی مرچیں زیادہ کھاتے ہیں 40 دن چھوڑ دیں مرچ کی عادت نکل جائے گی. تو مساوات اسلام میں نہیں ہے، عدل ہے اسلام میں. سب کو کالا نہیں بنایا، سب کو گورا نہیں بنایا، سب کے قد برابر نہیں ہے. عورت مرد جیسی ہوتی تو سلسلہ کیسے چلتا؟ سب کو ایک ہی جیسا بناتا پھر تو کوئی اور نسل جو بھی بڑھ رہی ہے وہی بڑھ رہی ہوتی نا. اللہ نے الگ الگ بنایا ڈیمانڈ کے حساب سے، ایک ہدف کی خاطر انسانوں کو بنایا. کل میں نے عرض کیا عورت مظہر جمال ہے، مرد مظہر جلال ہے. دونوں اللہ کی صفات کا مظہر ہے. کوئی صفت دوسری صفت پہ برتری نہیں رکھتی. امیر المومنین سے پوچھا مولا اسلام میں مساوات کا مساوات نہیں ہے، عدل ہے. عدل کا مطلب یہ ہے وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنے کے لائق ہے. مرد سمجھے کہ میں کس مقصد کے لیے بنا، میری باڈی کے پاورز کیا ہیں، میرے ایموشنز کیا ہیں، پھر ان کو اس مقصد میں یوز کرو. عورت سمجھے کہ اللہ نے جیسی میری باڈی بنائی، جیسا میرا جسم بنایا، جیسے میرے ایموشنز ہیں، جیسی میری سائیکولوجی ہے، میں اسے وہاں پہ یوز کروں جہاں کے لیے بنی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جو مرد کام کریں گے ہم بھی وہی کام کریں گے. امریکنز بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرد ٹرک چلاتے تو بھی ٹرک چلا. اور واقعاً آپ امریکنز خواتین ڈرائیورز کو دیکھیں گی وہ خود ٹرک چلاتے چلاتے ٹرک بن گئی ہیں. عورت کا کام ہی نہیں ہے. اب مرد ہیوی چیزیں اٹھا لیتا ہے، آپ کا وجود اس چیز کے لیے نہیں بنا. یہ وجود نازک ہے، بھاری کام اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اب مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں، فزیکلی کمزور ہوتی ہیں. بناوٹ اللہ نے، اور تمہاری بناوٹ کے حساب سے خدا نے ڈیوٹیز رکھی ہیں. مرد کی بناوٹ کے حساب سے اس کی ڈیوٹیز رکھی ہیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایک سوشل قانون بنا دیا.
اب سوشل قانون کیا بنایا؟ مرد کمانے جائے گا، عورت گھر کی ڈیوٹیز کو سنبھالے گی، اور اسی حساب سے پھر ڈیوٹیز بنی، پھر نوکری بنی، پھر جابس بنی. اللہ نے یہ قانون بنایا. عورت کا کام تھا تربیت دینا. عورت بہترین ٹیچر بن سکتی ہے، بہترین مربی بن سکتی ہے، بہترین تربیت دینے والی بن سکتی ہے. مرد ان شعبوں میں کمزور ہوتا ہے. اب مرد سے ٹرک چلوا لو، وزنی کام کروا لو، گھر بنوا لو، مزدوری کروا لو، سخت ترین کام ہے، جنگ پہ بھیج دو، جہاد پہ بھیج دو، یہ اس کے کام ہے. لیکن جب آپ نیچر سے ہٹتے ہو، نقصان خدا کو نہیں ہوتا، نقصان آپ کو ہوتا ہے. آپ صرف ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ یو ایس کی آرمی میں خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے کیس کتنے ہیں. نیٹ پہ پڑا، آپ جا کے دیکھ لیں. ہر 6 خواتین میں سے 1 خاتون کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. اور دنیا کی ساری آرمیز کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. کیونکہ جب وہ خود کو اس جگہ پہ نہیں رکھتی جہاں کے لیے وہ بنی ہے، پھر یہ بولا جائے دنیا کے سارے مرد آنکھیں بند کر لیں، نگاہیں جھکا لیں، ہم یہ کیوں کریں؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ شیر کو بولا جائے شریف بن جا، آج کے بعد تو ہرن نہیں کھائے گا. درس اخلاق شیر کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. ایک بناوٹ اللہ نے بنائی. 4 مہذب مل جائیں گے، 10 مہذب مل جائیں گے، 15 مہذب لوگ مل جائیں گے. کتنے لوگوں کو آپ مہذب بناؤ گے؟ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں آپ زنجیریں باندھو گے؟ ایک وجود میں اٹریکشن رکھی ہے مرد کے لیے، یعنی یہاں ڈیمانڈ ہے، وہاں ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے. تبھی کہا اگر تو سیف ہے تو کہاں ہوگی؟ باپ کے گھر میں. سیدہ سے پوچھا گیا بی بی، عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ بی بی نے یہ نہیں کہا جب مصلی عبادت پہ ہوتی ہے، جب نماز تہجد پڑھتی ہے، نہیں، کہا جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. حالانکہ سیدہ نے لفظ کونا استعمال کیا، کنج خانے، یعنی جب گھر کے کونے میں ہوتی ہے تب خدا کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ سارے وسوسوں سے محفوظ رہتی ہے. اب یہ سسٹم کیا کرتا ہے؟ طلاق ریشو سب سے زیادہ، ڈائیورس ریشو سب سے زیادہ، چیٹنگ سب سے زیادہ. مثلا عورت جائے ڈیوٹی کرنے، جاب کرنے، اب جاب کے رولز ہوتے ہیں، کسٹمر کیئر رولز. کبھی آپ جہاز پہ چڑھیں، ایئر ہوسٹس جب آپ کو سرو کرنے آتی ہیں، کھانا دیتی ہیں، جو بھی دیتی ہیں، تو ان کو ہنسی آئے نہ آئے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ضرور ہوتی ہے. کل اس کا باپ بھی مر جائے نا، لیکن اس نے سرو کراتے وقت ہنسنا ہے. فیک اسمائل، یہ رول ہے، کسٹمر رول ہے. آپ جب ڈیل کرو گے تو آپ ہنسو گے. بھلے اس کی سگی ماں مر جائے لیکن میک اپ کر کے وہ کسٹمر کو سیٹسفائی کرے گی، اس تک پازیٹیو انرجی اس نے ٹرانسفر کرنی ہے، ہو جائے گی. صبح سے شام تک جب یہ ڈیوٹی کرے گی، جتنے کسٹمرز آئیں گے، فیک اسمائل، فیک اسمائل، فیک اسمائل. اندر کتنی بھی فرسٹریشن ہو، گھر میں جھگڑا ہو، بچے نے تنگ کیا ہو، بچے کی بیماری ہو، بٹ آن ڈیوٹی اس نے اسمائل کرنی ہے. تو جتنی انرجی 8 آورز اینڈ 9 آورز، وہ ساری انرجی نامحرموں پہ خرچ ہوتی ہے. انسان کے اندر کتنی انرجی ہوتی ہے؟ معصوم نے فرمایا کھلے ہوئے پھول کی طرح. مطلب اپنی ساری انرجی کس کے لیے ہو؟ شوہر کے لیے ہو. جب یہ تھکا ہوا گھر آئے تو اپنی پوری انرجی کس پہ صرف کرے؟ اپنے شوہر پہ کرے. اب یہ 8 آورز اینڈ 9 آورز اینڈ 5 آورز اینڈ 6 آورز جب اس آفس میں جاتی ہے تو ساری پوزیٹیو انرجی نامحرموں کے لیے ہوتی ہے. جو کسٹمرز آتے ہیں، بیچنے کا کام ہے، کوئی بھی کام ہو، اسمائل کرنا ہے. لیکن جب گھر آتی ہے انرجی ختم، اور سارا ڈپریشن اور سیڈنس شوہر کے لیے. اوکے یہ کیا ہنسوں تیرے لیے، ہنس ہنس کے تنگ ہو کے یہاں آ گئی ہوں. تو گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو محبتیں اور ایموشنز جس کو اسلام بتانا چاہتا تھا، اسلامک سسٹم کا نام اسلام نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. صبح سے 5 وقت نمازیں پڑھی، روزہ رکھا اور چلے گئے. اگر اس چیز کا اسلام نام ہوتا تو پھر مومنین پرابلمز کیوں شیئر کرتے کہ مولانا آج یہ طلاق ہو گئی، آج یہ مسئلہ ہو گیا. جب اس نے ڈیفینیشن باڈی بتا دی، پورا فوکس باڈی پہ ہو گیا، تو ڈیمانڈز بھی باڈی والی کرے گا. کینیڈا کا کیس کہ مولانا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، وجہ کیا بنی طلاق کی؟ پیسے نے ڈیمانڈ کی، آج کل بوٹیکس آیا ہے، ہونٹوں کو موٹا کر دو، مجھے پسند ہے یہ. مطلب بیوٹی وہ ہے جو مجھے دنیا بتائے. اتنی بھی عقل نہیں ہے، میں ڈیفائن نہیں کر پا رہا کہ بیوٹی بولتے کس کو ہیں. سسٹم جو ٹرانسفر کر رہا ہے میں اسے حسن سمجھ رہا ہوں.
سسٹم جسے اچھا بول رہا ہے میں اسے اچھا بول رہا ہوں, سسٹم جسے برا بول رہا ہے میں اسے برا بول رہا ہوں, وہ جسے ویلیو دے رہا ہے میں اسے ویلیو دے رہا ہوں. میرا کوئی معیار نہیں ہے کہ ویلیو کیا ہوتا ہے, حسن کیا ہوتا ہے, اچھائی کیا ہوتی ہے, برائی کیا ہوتی ہے. بھائی تیری اچھائی اور برائی کا معیار اسلام ہونا چاہیے, پروردگار عالم کے اقوال ہونے چاہیے, معصوم کی سیرت ہونی چاہیے. نہیں بولا کا ڈیمانڈ کی آپ بوٹیکس کرواؤ, پتہ نہیں جو بولتے ہیں فارسی میں بولتے ہیں لب شتوری, جن کو آتی ہے فارسی, اونٹوں کی طرح ہونٹ بناؤ, اونٹ والے ہونٹ. اچھا یہ اس کا بیک سائڈ پہ جائیں گے نا, اس کا سارا جو اینڈ ملتا ہے وہ ایکٹریسز پہ جاتا ہے. کہ مولانا میں نے منع کر دیا اور اس نے مجھے کیا دے دی, طلاق دے دی. کیونکہ آج معیار بدل رہے ہیں, کیونکہ محبتیں بدلتی جا رہی ہیں.